إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. حاضرین گرامی، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے حکم ہوا یا دعوت دی گئی کہ لکھیم پور میں اس سے پہلے بھی ایک بار آنا ہوا ہے، آج دوبارہ یہاں حاضری ہوئی. دیکھیے، کوئی تقریر وغیرہ کا موقع نہیں ہے، اور تقریر صرف لطف اندوز ہونے کے لیے، یا تقریر صرف مزے لینے کے لیے، یا تقریر صرف اس لیے کہ اپنے آپ کو عالم بتانے کے لیے، یا تقریر صرف اس لیے کہ بات بہت اچھی تھی، بہت سن کر اچھا لگا، اور اس کے بعد اگر وہ اثر نہیں ڈالے تو پھر یہ بہت خطرناک مقام ہے، غور و فکر کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسا خطیب بالکل نہیں پسند، ایسا مقرر بالکل نہیں پسند، ایسا مذکر بالکل نہیں پسند. مذکر کہتے ہیں نصیحت کرنے والوں کو، جو باتیں تو بہت بڑی بڑی کرے لیکن اس عمل سے خالی ہوئی. بلکہ ایسے شخص کو ڈانٹ پلائی گئی ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم وہ کہتے کیوں ہو جو خود نہیں کرتے ہو. یعنی ہم سب کی عادت ہوتی ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم لوگ دوسروں میں کمیاں تلاش کرتے ہیں، ہم لوگ دوسروں کی خرابیاں ڈھونڈتے ہیں، اور اپنی کمیوں اور خرابیوں سے، اپنی بدعمالیوں سے اکثر غافل ہوتے ہیں. اور اگر کوئی بتانا چاہے یا بتا دے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی گرا گزرنے والی بات ہوتی ہے. اصل میں ہمارا نیچر اور ہمارا مزاج جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا بنتا چلا گیا کہ تعریف بہت اچھی لگتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے، جب کسی کو اپریسیشن پسند ہو، تعریف پسند ہو، تو پھر اس کو اپنی کمیاں بتانے والا بالکل نہیں پسند ہوگا، اور پھر اس کو اپنی خامیاں بتانے والا تو بالکل برداشت نہیں ہوگا. یعنی انسان جو ہے اس کی ایک فطرت یہ بھی ہے کہ وہ خود نمائی تو چاہتا ہی چاہتا ہے اور اپنی تعریف بھی چاہتا ہے. اب وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، وہ گھر کی خواتین ہی کیوں نہ ہو، وہ عالم صاحب ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ سب انسان ہیں، مقرر ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس کے کلام کی ستائش ہو، تعریف ہو. ایک شاعر بھی جب اپنا کلام پڑھتا ہے تو وہ چاہتا ہے داد و تحسین ملے، اور اگر اس کو داد و تحسین نہیں ملتی تو وہ سمجھتا ہے وہ گنگوں کو سنا رہا ہے، وہ بہروں کو سنا رہا ہے، اور اس کو دل نہیں لگتا وہ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ اس کے خلاف ہمیں بتاتا ہے. یہ جو رویہ ہے انسان کا، تعریف پسند رویہ، قرآن کریم اس کو نہیں پسند کرتا. اور قرآن کریم ہر آیت میں یہی مطالبہ کرتا ہے ہم سے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں، ہم خود کو دیکھنے والے ہوں، خود احتساب کریں اپنا، جس کو ہم آتم نریکشن کہتے ہیں، جس کو انٹروسپیکشن کہا جاتا ہے. اپنا جائزہ ہم لیتے رہے. قرآن کریم کی ہر ایک آیت ہم سے یہی کہہ رہی ہے. لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے بچپن سے پھر جوانی اور پھر وہ ڈھلان، پھر بڑھاپا اور پھر فوت ہو جانے تک
یہ توفیق پتہ نہیں کیوں نہیں ملتی کہ ہم یہ کوشش کریں جاننے کی، سمجھنے کی کہ آخر ہمارا خدا ہم سے چاہ کیا رہا ہے، اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ کیا اس نے ہمیں صرف اس لیے پیدا کیا کہ ہم دنیا میں جائیں، یہاں پر ہم اپنی صلاحیت اور اپنے علم کے اعتبار سے کچھ کام کریں، جاب وغیرہ کریں، بزنس کریں، اور اس کے بعد گھر ور بنا لیں، شادی وادی کر لیں، اپنے خوابوں کے محل تعمیر جو کیے تھے ان کو شرمندہ تعبیر کر لیں، یعنی وہ زمینی حقیقت حاصل کر لیں، جو ذہن میں خواب تھے، جو دیکھے تھے سوتے ہوئے جاگتے ہوئے، بس ان کو ہم پورا کر لیں، اور پورا کر کے اگر وہ پورے ہو گئے دنیا میں تو پھر بہت خوش، لوگوں سے گاتے پھرتے ہیں، بتاتے پھرتے ہیں، اپنی دنیا کی جو اچیومنٹ ہے، جو ہم نے حاصل کیا ہے، وہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں۔ ایک وہ شخص، ایک وہ انسان جو 60 کے آس پاس ہو یا 60 کراس کر چکے ہیں، جب وہ اپنے تمام بچوں کی شادیاں کر لیتے ہیں، نکاح کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پلاٹ 2-4 خرید لیے، مکان بنا لیے، اگر جاب کر رہے تھے، بزنس گورنمنٹ جاب میں تھے تو آپ پینشنر ہو گئے، تو وہ لوگوں سے اس انداز سے ٹھنڈی سانس لیتے ہیں کہ صاحب اب سب کچھ ہو گیا، ہم فرصت پا گئے، اور اگر حج کرائے تب تو بالکل چیپٹر کلوز، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اب لوگوں کا ذکر ہوگا، تذکرہ ہوگا، باتیں ہوں گی اپنے مزاج کے مطابق، کچھ لوگوں کی تعریف ہوگی، کچھ کمیاں ڈھونڈی جائیں گی، یہ تو ان بڑی عمر والے لوگوں کا کام ہو گیا، اب سب کا نہیں، الا ماشاء اللہ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ اب یہ سب برے نہیں ہوتے، یہ جو لوگ ہم بتا رہے ہیں جنہوں نے زندگی پر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، اور نبھانے کے بعد وہ عمر کے اس اسٹیج پہ پہنچ گئے کہ انہیں لگا کہ اب سب کچھ سیٹل ہو گیا۔ آپ یہ بتائیے، میں ایسے لوگوں کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، معاف کیجیے گا اگر آپ میری بات کو غلط سمجھ رہے ہوں، لیکن یہ ضرور سمجھ لیجئے کہ کیا یہ واقعی سیٹلمنٹ ہے؟ کیا یہ سیٹلمنٹ ہو گیا؟ ساری چیزیں سیٹ ہو گئی کہ اس کے بعد بھی کچھ ہے؟ اس کو اس مثال سے سمجھیے، جیسے کوئی انسان سفر کر رہا ہو، سفر اس نے ہوائی جہاز کا کیا، جب جہاز میں سب لوگ بیٹھے ہیں، مسافر منزل تک وہ پہنچ گیا اور پراپر لینڈ ہو گیا، جب تک ہوا میں رہتا ہے تو پھر اگر وہ تھوڑا سا بھی اس میں ٹربولنس ہوا، اتار چڑھاؤ ہوا، موسم کی خرابی کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، تو پھر جو جس خدا کو مانتا ہے نا، جو جس میں آستھا رکھتا ہے، وہ بالکل ایک دم یکسو ہو کر اسے یاد کرنے لگ جاتا ہے اور اسے اپنا انجام قریب دکھنے لگ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ زمین پر لینڈ ہوتا ہے اور عافیت کے ساتھ لینڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لوگ اترنے لگتے ہیں۔ آپ اگر کبھی ایسا کریں تو پھر آپ بیٹھ جائیے گا، مت اتریے گا، تھوڑی دیر انتظار کریے گا کہ لوگ اتر جائیں۔ جب لوگ اتر رہے ہوں گے تو آپ ان کو پیچھے سے اترتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے کہ سب مہذب لوگ ہوں گے، لیکن جلدی سب کو ہوگی کہ پہلے ہم اتر جائیں، یہ عام طور سے ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اتریں گے تو آپ سوچئے گا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ بھائی کہیں آفس میں جائیں گے، اگر یہ کسی منزل پہ ہیں تو اس گھر میں جائیں گے، لوگوں سے ملاقات کریں گے، اگر کسی تجارتی سفر پہ ہیں تو بھائی اپنے معاملات سیٹ کریں گے، اور اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ اس کے بعد رکیں گے، ٹھہریں گے، پھر واپس آئیں گے۔ آپ سوچیے اس کے بعد کیا کریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے، سوال کرتے جائیے تو آپ کو آخر میں جواب یہ ملے گا کہ یہ تو ایک سفر ہے، یہاں تو کوئی مستقل کوئی قیام گاہ تو تھی نہیں ہے کہ ٹھہرے، رکے اور لاؤنج میں گئے اور وہاں آرام کرنے لگے، نہیں، بلکہ وہ ایک سفر تھا اور اس میں دوام نہیں تھا، اس میں جو ہے ٹھہراؤ نہیں تھا، تھوڑا سا ٹھہراؤ پھر منزل، تھوڑا سا ٹھہراؤ پھر منزل، تو منزل در منزل اور پھر ایک الٹیمیٹ منزل۔ تو ہم سب بھی ایک سفر پر ہیں، ہم سب جیسے ہی اس دنیا میں آئے، اس دنیا میں آنے کے بعد آج جس حال میں ہیں اور جیسے ہیں، ایک سفر میں،
مومن جو ہے وہ ایک مسافر ہے، بلکہ ہر ایک شخص مسافر ہے۔ مومن جو ہے اس کو سفر سمجھتا ہے، اور جو مومن نہیں ہوتے، ایمان والے نہیں ہوتے، وہ اس کو سفر نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اسی سفر میں گم ہو جاتے ہیں اور اسی سفر کو وہ اپنی آخری منزل سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہم سب ایک سفر میں ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم کوئی اجنبی ہو، او عابر سبیل، یا جیسے کہ تم کوئی مسافر ہو۔ اب کوئی اجنبی جو ہوتا ہے وہ خود نمائی نہیں چاہتا، بلکہ اسے تو کوئی جانتا ہی نہیں، وہ تو اس تلاش میں ہوتا ہے کہ ساتھ کوئی ہماری طرف متوجہ ہو جائے، کوئی ہمیں ایک راستہ بتا دے۔ اس شہر میں اس کا کوئی شناسہ نہیں ہوتا، جان پہچان والا نہیں ہوتا، اس شہر میں اس کو کوئی جانتا ہی نہیں، بھلے بہت بڑا ہو کوئی اپنی جگہ، بڑی اس کی اچیومنٹس ہوں، لیکن اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی ہماری طرف متوجہ اور ہمارے مسائل کو حل کر دے۔ اچھا، مسافر کیسا ہوتا ہے؟ مسافر کو اپنی منزل کی پڑی ہوتی۔ تو یہ دونوں حیثیتیں تھیں، تیسری کوئی حیثیت نہیں تھی ہماری۔ اب بتائیے، جو صاحب ساری زندگی اپنی اس بات میں لگا دیں کہ ہمیں گھر بنانا ہے، اور پھر ایک گھر بنانا ہے، پھر گھر پہ گھر بنانے ہیں، پھر پلاٹ پہ پلاٹ خریدنے ہیں، کیونکہ پیسہ آ رہا ہے اور اس پیسے کو کہیں نہ کہیں ڈمپ کرنا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو لگانا ہے، کھپانا ہے۔ اگر ہمارے 24 گھنٹے 7 دن صرف اور صرف اسی تگ و دو میں لگے رہیں تو یقین مانیے یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، اور وہ بھی عقل مندی نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ دیں اور پھر کہیں صاحب یہ دنیا میں بڑی کوفت ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی مشکلیں ہیں، بڑے مسائل ہیں اور قدم قدم پہ چیلنجز ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ دنیا جو ہے اب کچھ بھاتی واتی ہے نہیں، ہم کو تو مسجد میں ایک چھوٹی سی جگہ مل جائے، ایک مصلی ہم بچھا لیں، ایک لوٹا ہو ہمارے پاس، ایک تسبیح ہو، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، زندگی یہی تمام ہو جائے گی۔ یہ دونوں انتہائیں، یہ دونوں انتہائیں، ایکسٹریمز، یہ متوازن راستہ نہیں ہے۔ اسلام جو ہے، جو دین فطرت ہے، وہ ہم سے توازن کے راستے کا مطالبہ کرتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں بیلنس ہو۔ بغیر توازن کے آپ ایک قدم چل نہیں سکتے۔ یہ توازن ہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے زمین پر پیر رکے ہوئے، ورنہ آپ خلا میں جائیے، اسپیس میں جائیے تو آپ یوں یوں تیر رہے ہوں۔ کبھی آپ نے ویڈیو دیکھا ہو خلاباز کو اسپیس میں جو جاتے ہیں، وہاں گریوٹی نہیں ہے، یہاں وہ قوت ثقل جو ہے، وہ فورس جو ہے جو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، وہ وہاں نہیں، تو وہ ہر چیز وہاں ہوا میں رہتی ہے، ویکیوم، خلا۔ یہاں پر آپ کے زمین پر پیر ہیں، یہ ایک توازن۔ سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، آفتاب کے ساتھ طلوع آفتاب، غروب آفتاب، چاند جو ہے وہ وقت مقررہ پر نمودار ہو جاتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو صبح و شام، یہ نظام، یہ انتظام و انصرام، یہ سب کچھ جو چل رہا ہے، یہ دراصل ایک توازن کے تحت چل رہا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس توازن کو، اس بیلنس کو ختم کر دیں تو پھر ہمارا جینا دوبھر ہو جائے گا، ہمارا جینا اجیرن ہو جائے گا، ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ بھئی کس چیز کی کتنی مقدار چاہیے یہ کس کو پتا ہے؟ خدائے وحدہ لا شریک کو پتا ہے۔ ایسے خدا کو جس کا کوئی زوال نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو یکتا و تنہا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے تصرفات میں، اپنے اختیارات میں وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے۔ کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کو پر دھونس جمانے والا نہیں، کوئی اپنی مرضی اس پر تھوپنے والا نہیں، سب اس کی مرضی اور اس کی رضا کے محتاج ہیں، اس کی خوشنودی چاہنے والے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ سرکشی پر اڑ جائیں، ان کی روح جو ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ مالک جس میں راضی اس میں ہم راضی۔ وہ ہمارا ہمارا حیوانی وجود ہے جو ہمارے روحانی وجود پر غالب آ جاتا ہے اور پھر ہم کو وہ حیوان بنا دیتا ہے۔
اور ہم کو اپنے روح کے تقاضوں سے پھیر دیتا ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ بات جو یہاں تک پہنچی، مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی کے اس آمد کو سمجھ سکیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں بنائی، موت اور حیات کو کیوں بنایا، اس میں تمام مخلوقات کو کیوں بنایا، اس میں انسان کو کیوں بنایا، اور اس انسان کو ساری مخلوقات میں سب سے بہتر کیوں بنایا. کیا کچھ مطالبہ تھا؟ کیا ہم سے یہی مطالبہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کو سیٹ کر دیں، منی میکنگ مشین بنا دیں اور اپنے پراپرٹی میں روز اضافہ کرتے چلے جائیں اور اسی ادھیڑ بن میں لگے رہیں کہ صاحب ہمارے فلاں کے ہاں تو فلاں ہے چیز ہے اور ہمارے ہاں یہ چیز نہیں. گاڑیوں کو اپ گریڈ کرتے جائیں اور پھر ایک وقت آئے کہ اس دنیا کو ابد الآباد کے لیے، ہمیشہ ہمیش کے لیے خیر آباد کہہ کے چلے جائیں. کیا یہ کوئی عقل مندی ہے؟ یہ پوری کی پوری ناسمجھی، یہ غفلت، یہ وہی چیز ہے کہ انسان کی زندگی میں امبیلنس کریٹ کر دیتی ہے. امبیلنس، اس کی زندگی جو متوازن ہونی چاہیے تھی وہ توازن اس میں نہیں رہتا. یعنی وہ یا تو دنیا سے بیزار ہو گیا یا تو پھر وہ دنیا میں گم ہو گیا. تو نہ تو دنیا سے بیزار ہونا تھا اور نہ دنیا میں گم ہونا تھا. دنیا میں نہ تو گم ہونا ہے اور نہ دنیا سے بیزار ہونا. پھر کیا کرنا ہے؟ اسی دنیا میں رہنا ہے. یہاں کی تمام وہ چیزیں، وہ وسائل، وہ اسباب، ان کو استعمال میں لانا ہے اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہماری لمٹس طے کر دی، جو ہمارے حدود اور قیود بنا دیے، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، کہ یہ اللہ کے طے کردہ حدود ہیں، ان کے قریب ان کو کراس مت کرنا. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی طے کردہ لمٹس ہیں، باؤنڈریز ہیں، انہیں کراس مت کرنا، ان کے قریب مت جانا. تو دونوں چیزیں ہمیں منع کر دی. اصل میں مومن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کھونٹے سے بندھا ہوا ایک گھوڑا ہے. اب اس گھوڑے کی جتنی لمبی اس کی رسی ہوگی اتنا لمبا وہ اس میدان میں ریڈیس بناتا ہوا چلا جائے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہم جیسے گھوڑا بہت مزور ہوتا ہے ویسے ہی ہم انسان بھی بہت مزور ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمیں تھوڑی سی آزادی مل جائے، تھوڑی سی فراوانی آ جائے، تھوڑے سے وسائل دستیاب ہوں، تو پھر ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. ہماری پرواز بڑی ہوتی، ہماری رفتار بھی بہت تیز ہوتی، اور پھر ہمیشہ خود کو سب سے بہتر سمجھنا اور دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھنا عام طور سے انسان کا یہی شیوا ہوتا ہے. اس میں اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ اس میں اللہ والے بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں. تو اب ایسے ماحول میں ایک گھوڑے کی مثال کیا بتائی گئی؟ یہ حدیث میں ہے، یہ مثال بیان کی گئی ہے. بالکل بند ہو گیا تو جو حدیث میں یہ مثال بتائی گئی کہ کھونٹا گاڑا جائے میدان میں اور اس سے گھوڑے کو باندھ دیا. اب جو جتنی لمبی ڈوری ہے وہ اتنا چکر کاٹ سکتا، اتنا وہ ریڈیس بنائے گا، اس میں وہ چر لے، چگ لے، کھا لے، پی لے، دوڑ لے. ہماری مثال ایسی ہے، لیکن ہم نے ان حدود اور قیود کو کراس کر دیا. اچھا، ان کے کراس کرنے سے نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا ہم وہ کام بھول گئے، اس کام کی خلاف ورزی کری اور دوسرے غیر ضروری کاموں میں لگ گئے. تو جب غیر ضروری کاموں میں لگے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی ہوگی یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی؟ بتائیے. یہ جب ان کاموں کو کرنے لگے جو کام معیوب تھے، جو جن میں عیب تھا، جو منع کیے گئے تھے، ممنوع تھے، وہ کام کرنے لگے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کاموں سے پہلے پھر گئے جو کام کرنے کے لیے کہا گیا. اب ایسے میں پھر یہ ہوا کہ اب ہم کارآمد نہیں رہے، لوگوں کے لیے مفید نہیں رہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے
کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو کوئی چیز بھی زمین میں نفع بخش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں جو ہے جما دیتا ہے، دوام بخشتا ہے، وہ باقی رہتی ہے۔ اب آپ مثال دے لیجئے، آپ کے آنگن میں درخت لگا ہے، اگر وہ ہرا بھرا نہ ہو سوکھ جائے تو آپ اس کو باقی نہیں رکھیں گے، کاٹ دیں گے۔ آپ کے پاکٹ میں قلم ہو اور اس میں سیاہی نہ ہو تو آپ اس کو نکال کے پھینک دیں گے۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، اس کا انجن کھل چکا ہے، بنے کی نہیں، خراب ہو گئی، تو اب اس کو آپ کباڑ میں بیچ دیں گے، کوئی نہیں لے گا، وہ گاڑی کہتے ہیں کٹ کے جاتی ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ ہم مسلمان، ہم جو مومن سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، مسلم سمجھتے ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خیر کے لیے لوگوں کے بھیجا، ہماری ذمہ داری یہ بتائی تھی کہ تو جب تم انفرادی زندگی میں ہوتے ہو تو تم کون ہوتے ہو؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے تم کو نہیں پیدا کیا، یعنی انسان کو اور جنات کو، مگر اپنی عبادت کے لیے۔ کون سی عبادت؟ وہ والی عبادت نہیں کہ مسجد میں قید ہو جائیں اور پھر باہر نہ نکلیں، وہ والی عبادت نہیں کہ دنیا سے بیزار ہو جائیں اور لوگوں سے بیزار ہو جائیں اور دوری اختیار کریں، وہ عبادت نہیں۔ عبادت یہ کہ پورے کے پورے 24 گھنٹے، 7 دن، سال کے 365 دن، ہر وقت، ہر لمحے اللہ کو اپنا آقا اور خود کو اس کا بندہ سمجھ کر زندگی گزارنی ہے۔ اب جب کوئی جو انسان، اس کا کوئی باس ہوتا ہے، جاب کرتا ہے انسان، اپنے باس کو کب کب ناراض کرتا ہے؟ جب ناراض کرتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ باس تو ظلم بھی کرتا ہے، آپ کی جینوین ایکسکیوز کو بھی وہ مسترد کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے اور آپ کو چھٹی نہیں دیتا، پھر بھی آپ اگلے دن جاتے ہیں، خوشامد درآمد کرتے ہیں، اپنے ایکسکیوزز دیتے ہیں، اپلیکیشن دیتے ہیں۔ آپ کو کسی دکان پہ، آپ سیلس مین ہیں، اب اس دکان پہ آپ کو آپ کے بہت اہم معاملات میں بھی آپ کو فرصت نہیں، چھٹی نہیں، اوور ٹائم کام بھی لیا جاتا ہے، اس کی باقاعدہ مناسب اجرت بھی نہیں دی جاتی، پھر بھی آپ اگلے دن جاتے ہیں اور کئی سال، سالہ سال کام کرتے ہیں۔ کسانوں کو ان کی اپج کا صحیح دام نہیں ملتا تو کسان کیا دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ سارے کے سارے خودکشی کر لیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ بھی لگے رہتے ہیں، صابر و شاکر، صبر کرتے ہیں اور محنت کرتے رہتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ سال ان کا اچھا ہو۔ آپ بتائیے، دنیا میں اتنے انسرٹن، دنیا میں اتنی ناہمواریاں، دنیا میں اتنے دھوکے باز، ہر موڑ پر کوئی دھوکے باز کھڑا ہے، ہر موڑ پر کوئی ظالم کھڑا ہے جو اس انتظار میں ہے کہ کیسے آپ کو دھوکہ دیا جائے، کیسے آپ پر ظلم کیا جائے، لیکن پھر بھی آپ دنیا میں امیدیں لگائے ہیں۔ اپنے خالق سے کیوں نا امید ہو گئے؟ اپنے رب سے کیوں نا امید ہو گئے؟ اگر یہ انویسٹمنٹ اس کے پاس ہوتا تو کیا وہ اس کا ہمیں 1 کا 70 گنا نہیں دیتا؟ یہ تو عدد ہمیں بتانے کے لیے کہہ دیا گیا تھا کہ تمہیں ہم 1 کا 70 دیں گے، اس کی تو جو قدرت ہے وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، بیونڈ امیجنیشن، آپ کی سوچ سے، فکر سے بہت اوپر بالا تر۔ اب بتائیے وہ آپ کو کتنا دے گا؟ آپ کو نہیں پتا۔ وہ انویسٹمنٹ ہم کیوں نہیں کرتے؟ وہ انویسٹمنٹ تب کریں گے جب یہ پتا چل جائے گا کہ ہمارا اسٹیٹس ہے کیا، ہم ہیں کون۔ اگر اپنے اسٹیٹس کو جاننا ہے، غور کرنا ہے، تو یہ بتائیے کہ کبھی کوئی ایسا آپ نے عمل کیا جس سے آپ کو یہ لگنے لگ جائے کہ واقعی آپ بندے ہیں اور وہ آپ کا خدا ہے، رب ہے، آقا ہے؟ زبان سے دیکھیے ہم سب کہتے ہیں، سچ بتا رہے ہیں۔ ابھی ہم آپ سے سب سے سوال پوچھیں، بتائیے ظہر کی نماز میں آپ پورے کے پورے 4 رکعت میں حاضر تھے؟ ہم میں سے شاید ہی کوئی دعویٰ کر پائے گا کہ پورے 4 رکعت میں ہم پورے کے پورے حاضر تھے اور حضور قلب کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے تھے۔ بہتوں نے ادا نہیں کی، بہت سی مساجد خالی رہی، لیکن جنہوں نے ادا کری ان کا حال بتائیے، کتنے تھے جو یہ سمجھ کے ادا کر رہے تھے کہ ہم خدا کے سامنے کھڑے ہیں، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ شعور بھی دھیرے دھیرے چلا جاتا ہے کہ ہم اس کائنات میں ہمارا اسٹیٹس ہے کیا، ہم کون ہیں۔ ہمیں یہ دکھنے لگتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی پراپرٹی ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنے لوگوں کے ہمارے موبائل میں فون نمبر ہیں، بہت پاور والے ہیں، بہت اثر والے ہیں، ایک فون میں ہمارے ابھی 10 لڑکے یہاں آ جائیں گے، سارا ڈیمیج کنٹرول کر لیں گے، ایک فون کریں گے تو جو صاحب پورا عملہ جو ہے حرکت میں آ جائے گا اور ہماری سفارش رد نہیں کی جائے گی۔ ہمیں تو اس کا زوم،
ہم کو تو اپنے بہت کچھ ہونے کا ہمیشہ یقین رہتا ہے. یقین مانیے اس خدا کی کائنات میں، جس کی کائنات میں اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی شریک نہیں، وہاں پر ہماری حیثیت چیٹی کے پیر کے مانند بھی نہیں. نہ یقین آئے تو غور کریے ذرا، یہ کائنات کتنی بڑی ہوگی. یہ کائنات جس میں ہم رہتے ہیں یہ تو ایک کیا ہے، ایک پلینٹ ہے جس کو ہم ارتھ کے نام سے جانتے ہیں، زمین. اس جیسے بچے جو پڑھتے ہیں جغرافی ان سے پوچھیے، اس جیسے اس سے بڑے بڑے کئی گنا بڑے کتنے پلینٹس اور ہیں. پھر ان کے بعد وہ کہکشائیں اور وہ گیلیکسیز اور وہ پھر وہ چیزیں جو ہم نے نہیں دیکھی، جو یہاں سے ٹمٹماتے ہوئے تارے دکھ رہے ہیں، وہ کتنے بڑے ہیں. اور اگر اور یقین نہ ہو تو کہیں تھوڑی دور چلے جائیے پہاڑی علاقے میں، اور پہاڑ کے پاس کھڑے ہو کر کے اپنی حیثیت کو دیکھیں کہ ہم کتنے بڑے ہیں. اس پہاڑ میں سے ایک پتھر بھی توڑنے میں صبح سے شام ہو جائے گا، ہم پتھر نہیں توڑ پائیں. اس جیسے نہ جانے کتنے پہاڑ نہیں، پہاڑی سلسلے اس دنیا میں. کتنی دریا ہیں، کتنے سمندر ہیں، کتنے کانٹیننٹس ہیں، کتنے اوشنس ہیں، کیا کچھ نہیں ہے اس کائنات میں. اس کائنات کے خالق کے ساتھ ہماری کیا حیثیت؟ کیا ہم اتنے خاکساری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم اتنے عاجزی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم اپنا سینہ چوڑا کر کے زمین پر تن کر کے کیوں چل رہے ہیں؟ کس بات کا فخر ہے اور کس بات کا غرور ہے؟ کس بات کے تکبر میں ہم؟ جب ہم اس حقیقت کو اپنی نہیں پہچانیں گے تب تک کہ ہم خدا سے اپنا وہ زندہ تعلق قائم نہیں کر سکتے جس زندہ تعلق کے قائم کرنے کی ہم سے ریکوائرمنٹ، جو ہم سے چاہا جا رہا ہے کہ ہم آخر ہو کیا جائیں. کیا ہم صرف نمازیں ادا کرنے لگیں بیڑا پار ہو جائیں؟ کیا ہم صرف روزے رکھنے لگ جائیں؟ کیا ہم زکوٰۃ دینے لگ جائیں؟ کیا ہم حج کرائیں؟ ذرا غور کریے، جتنے لوگ ادا کر رہے ہیں کیا اس میں وہ روحانیت فیل کر رہے ہیں؟ کیا روزہ رکھ کر کے ہم واقعی جو ہے تمام برائیوں سے بچ رہے ہیں؟ کیا ہم نماز کے پابند ہوتے ہوئے بھی موبائل میں مغلظات نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہم نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں اور اس کے بعد تنہائی میں جب موقع ملتا ہے تو ریلز اور شارٹس بھی دیکھ کر محظوظ ہو لیتے ہیں. ہم ماحول میں، معاشرے میں تو سفید پوش بنے گھوم رہے ہیں، لیکن ہماری تنہائی بتائے گی کہ ہم ہیں کون اور ہمیں ہونا کیا چاہیے. آخر یہ کون بتائے گا؟ کس وقت بتائے گا؟ کب بتائے گا اور کیسے بتائے گا؟ یقین مانیے جو یہ بات کہی گئی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اور نہیں پیدا کیا گیا، ہم نے نہیں پیدا کیا انسان کو اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے. تو اصل میں وہ عبادت کیا ہے؟ وہ عبادت یہی ہے کہ ہر آن، ہر لمحے، ہر سیکنڈ ہمارا یہ شعور بیدار ہو جائے کہ ہم اس مالک کے سامنے ہیں جس مالک سے ہماری تنہائی بھی نہیں پوشیدہ اور ہماری محفل بھی نہیں پوشیدہ. وہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے حال کا جاننے والا ہے، دلوں کے حال جاننے والا ہے. وہ ہماری قلبی کیفیت کو پہچانتا ہے. وہ ہمارے ذہن میں کیا کچھ خیالات چل رہے ہیں، کس نیت سے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور کس نیت سے ہم آپ کے بیچ آئے ہیں، وہ ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے. اور یقین مانیے اس مبارک محفل میں اگر ہم صرف اس نیت سے آ گئے کہ صاحب بلانے والا ناراض ہو جائے گا اور ہم نہیں گئے، یا ہم نے بلایا تھا تو وہ آئے تھے اور انہوں نے بلایا اور ہم نہیں جائیں گے تو بات خراب ہو جائے گی، یہ نہیں. اگر نیت نہیں درست تھی تو درست کر لیجئے، رضا الہی کے لیے یہاں مالک کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی کچھ آیات سنانے یہاں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ انفرادی سطح پر، انڈیویجول لیول پر ہم بندہ بن جائیں، بندے بن جائیں. اب یہ تو عجیب سی بات ہوئی کہ ہم نے کب انکار کیا کہ ہم بندے نہیں ہیں؟ ہم تو کلمہ شہادہ بھی پڑھتے ہیں، ہم تو کلمہ طیبہ بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، تو ہم کیسے بندے نہیں ہیں؟ ہم تو دن رات کہہ رہے ہیں ہم خدا کے بندے ہیں. اصل میں آپ کی زبان کہہ رہی ہے، آپ نہیں کہہ رہے ہیں. بات سمجھیے اس بات کو، یہ بندے ہیں اور بندی ہیں یہ آپ کی زبان نے کہا، آپ نے نہیں کہا. آپ کون ہیں؟ آپ کہیں گے صاحب ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم عرفان ہیں، ہم سلمان ہیں. ہم کہیں گے نہیں، یہ آپ نہیں ہیں،
یہ آپ کا کان ہے، آپ کی آنکھ ہے، آپ کا ناک ہے، آپ کا جسم ہے. اصل میں آپ وہ ہیں جو آپ کے اندر روح، وہ ہے بالکل یونیک، وہ ہے بالکل مختلف. وہ جو روح ہے، اس روح کی ہمیں فکر کرنی تھی. ہم نے پوری فکر کس کی کری؟ اپنے حیوانی وجود کی کری، اور اپنے روحانی وجود کو ہم بھول گئے. انسان دو چیزوں کا مرکب ہے. دنیا کی کسی بھی مذہب میں جا کے یہ پتہ کر لیجئے، یہی کہا گیا ہے کہ بھائی شریر اور آتما ہے، باڈی اور سول، ٹھیک ہے، اور آپ کا جسم ہے اور اس کے اندر ایک روح ہے. آپ نے صبح سے لے کے شام ہو گئی، اب تک 3 بار آپ کھانا کھا چکے ہیں، 4 بار آپ کچھ کھا پی چکے ہیں، کتنے بار آپ پانی پی چکے ہیں. کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن آپ نے کوئی غذا نہ لی ہو. اور آپ نے بغیر ٹیکس والی، بغیر پیسے والی آکسیجن نہ جانے کتنی لے لی اب تک، صرف اس محفل میں. اور اس کے بعد اب جب ہمارا یہ جسم ہے، ہم اس کو غذا دیتے ہیں تب یہ چلتا ہے، انرجی آتی ہے اور ہم کام کرتے ہیں. جب ہم اس کو خالی غیر متوازن غذا دیتے ہیں، بیلنس ڈائٹ نہیں دیتے، نیوٹریشیس نہیں ہوتی، پوشٹک نہیں ہوتی، تو جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، ضعف آ جاتا ہے، ویکنیس آ جاتی ہے، امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے اور آپ بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر کہتا ہے کھاؤ پیو، تو آپ کھانے پینے لگ جاتے ہیں. پھر آپ کو یہ لگتا ہے وزن بڑھنے لگا، پیٹ نکلنے لگا، تو آپ جاتے ہیں پھر ورک آؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کارڈیو بھی کرتے ہیں، اسٹرینتھ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو لگتا ہے صاحب خط بڑھ گیا ہے، داڑھی ذرا سیٹ کرا لیں، لباس میں پریس نہیں ہے ذرا اس کی پریس کر لیں، اور پھر دیکھنے میں تھوڑا سا اگر عطر عطر بھی لگا لیں، زینت بھی اختیار کر لیں. یہ سب کام آپ نے کس کے لیے کیا بتائیے؟ یہ سارا کا سارا کام آپ نے جسم کے لیے کیا. جو کچھ کھلایا پلایا پہنایا اڑایا وہ سب اس جسم کے لیے کیا، اور اپنے بچوں کے لیے بھی آپ نے یہی کیا. یقین مانیے اس پر آپ کو اجر ملے گا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو صحیح کھلایا، صحیح پہنایا، صحیح پڑھایا، اچھا علم حاصل کرایا انہیں، تو اس پر آپ کو اجر ملے گا. نہیں کریں گے تو مار پڑے گی. تو یہ آپ نے کرا، بہت اچھا کیا. لیکن بتائیے کیا مقصد حل ہو گیا؟ بچوں کا بھی جسم بن گیا، آپ کا بھی جسم بن گیا، آپ کی اسٹرینتھ آپ کے اندر بھی آ گئی، بچے بھی آپ کے پاورفل ہو گئے، کام کرنے لگے، دیر میں تھکان آ رہی ہے. لیکن یہ بتائیے جو اندر صبح سے روح سسک رہی ہے، جو کرا رہی ہے، جو رو رہی ہے، اور وہ ہے موجود. کیونکہ جیسے ہی وہ روح نکلتی ہے جسم سے تو پھر آپ کا خوبصورت ترین جسم بھی کیا ہو جاتا ہے، وہ پھر اس میں لانے لگتی ہے. اس کے لیے پھر آپ کو کسی مسجد میں جانا پڑتا ہے، بھائی یہاں پر کوئی ریفریجریٹر ہے، یہاں پر کوئی جو ہے فریزر ہے، لے کے آتے ہیں، اور پھر اس میت کو، مٹی کو پھر ہاں دیکھیے نام بھی ویسے ہی لے لیا جاتا ہے، آپ کا چھین لیا جاتا ہے. بڑی حقیقتیں ہیں لیکن ہم سب ان سے غافل ہیں. جب کوئی صاحب مر جاتے ہیں، میرا انتقال ہو گیا فرض کیجیے، تو صاحب ہم ہمارا نام لے کے نہیں پکارا جائے گا جیسے ابھی نام بڑی عزت سے پکارا گیا، کتنے بھی باعزت ہو. یہی کہا جائے گا بھائی جنازہ لے آئیے، مٹی لے آئیے، اور صاحب یہاں رکھ دیجئے، یہاں سے اٹھا لیجئے اور ادھر پہنچا دیجئے. آپ کا نام جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے پہلے آپ سے چھینا گیا. کیونکہ ایک صاحب کوئی چھوٹا سا کام کراتے ہیں تو پہلے سوچتے ہیں کہ وہاں کیسے میری تختی لگ جائے. ایک محلے کا پارشد بھی کوئی کام کراتا ہے، 100 کا 10 خرچہ کرے گا یا 100 کا 1 خرچہ کرے گا تو چاہے گا وہ تختی ضرور لگ جائے. تو جو نام اتنا عزیز ہے، جس نام کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں نے جتن کیے، بڑی بڑی عمارتیں بنوائیں کہ صاحب ہم چلے جائیں لیکن میرا نام باقی رہے. تو نام کسی نے کہا بھائی اولاد سے باقی رہے، کسی نے کہا بھائی کام سے باقی رہے گا تو کام بھی کرے بڑے بڑے. لیکن یہ بتائیے آپ کے ہمارے فوت ہوتے ہی فوراً ہمارا نام بھی ہم سے چھین لیا، اور ہم سب کام کس کے لیے کر رہے تھے؟ اس جسم کے لیے کر رہے تھے جس کا نام بھی اپنا نہیں تھا. ساری زندگی ہم نے کوششیں کری، ساری زندگی ہم نے محنتیں کری. اچھی بات ہے، کریے، نہیں کریں گے بعد میں بار بار یہی بات آئے گی. کیونکہ دین کا بخار چڑھتا ہے کبھی کبھی تو آدمی دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے، پیسے نہیں کماتا، جاب چھوڑ دیتا ہے، کبھی کبھی وہ غلط تصور ذہن میں آ جاتا ہے. دین کو صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کیا جاتا، دین کی صحیح طریقے سے ویاکھیا نہیں کی جاتی، ایکسپلین نہیں کیا جاتا، تو پھر لوگوں نے غلط طریقے کے تاثرات دے کر کے دنیا بیزار ہو گئے، لوگوں سے کٹ گئے،
منہ پھیر کے نکل گئے، ارے یہ تو برے لوگ ہیں، ان کی کمپنی میں ہمیں نہیں جانا، یہ تو ہم تو فلاں ہیں، ہم تو بڑے پارسا ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے شریف ہیں، ہماری شرفا کی محفل ہے. یقین مانیے کہ ہمیں اپنی اس روح کو نہیں بھولنا. اور روح ہے کیا؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. وہ سوال پوچھتے ہیں آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے بارے میں؟ روح کے بارے میں. تو کہہ دیجئے روح جو ہے وہ ایک امر رب ہے، حکم خداوندی ہے. وہ روح جو دراصل ایک روشنی ہے، اس روشنی کے اوپر آپ نے کیا کر دیا؟ بہت سے غلاف چڑھا دیے. یہ بلب جو لگا ہے، سیلنگ لائٹ جو لگی ہے، اس کے اوپر ایک ٹیپ لگا دیجئے اور پھر بٹن کو خود دبائیے، کریے، میکینک کو بلا لیجئے، اس ٹیپ کو نہ ہٹائیے، کالے ٹیپ کو روشنی نہیں آئے گی. چمنی پہلے لینٹرن یوز ہوتا تھا، چمنی کالی ہو جاتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ اس کو صاف کرنا ہوتا تھا. کتنی اچھی اندر جو ہے آپ نے تیل ڈالا ہو، کتنا اچھا، روشنی نہیں آئے گی جب تک آپ اس کو صاف نہیں کریں گے. تو یہ جو ہمارے روح کے اوپر، روح اپنے آپ میں غلط نہیں تھی، خراب نہیں تھی، وہ بائی ڈیفالٹ بہت بہتر ہے، وہ امر رب ہے، بہت بلند، بہت پاکیزہ، بہت بابرکت. اس کو آپ نے کیا کر دیا؟ ہم نے کیا کر دیا؟ اس کے ارد گرد امپیورٹیز ہیں، اس کے ارد گرد جو ہے جھاڑ جھنکاڑ ہے. یقین مانیے جب تک کہ زمین میں جب آپ کوئی صالح بیج بونے جاتے ہیں، اچھا بیج، قیمتی بیج، تو پہلے آپ زمین کی جھاڑ جھنکاڑ کو صاف کرتے ہیں، کوڑا کرکٹ کو ہٹاتے ہیں، پھر اس زمین پر ہل چلاتے ہیں، اس کے سینے کو چیرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں وہ بیج ڈالتے ہیں اور پھر اس میں پانی ڈالتے ہیں اور کھاد ڈالتے ہیں، اور نہ جانے اس کی کتنی جو ہے آپ فکر کرتے ہیں. اس کے ارد گرد باڑ باندھتے ہیں کہ کوئی جانور نہ آ کر کے اس میں جو ہے منہ مار دے تو ہماری محنت خراب ہو. اپنے سے زیادہ اس کا خیال رکھتے ہیں. جو باغبانی کے شوقین لوگ ہیں ان سے پوچھیے، صبح اٹھتے ہی وہ باغ چلے جاتے، کھیت چلے جاتے ہیں ناشتہ کیے بغیر. آپ بتائیے وہ روح کیا وہ اس بیج سے بھی گئی گزری ہے؟ وہ روح، وہ تخم، وہ بیج اس بیج سے بھی زیادہ گئی گزری شے ہے کیا یہ روح کی؟ ہم اس کی اتنی بھی فکر نہیں کر سکتے. کرنا کیا تھا؟ اس روح کی بھی فکر کرنی تھی کہ اس سے پوچھنا تھا بھائی تمہاری غذا کیا ہے. اب وہ روح اندر سے بتائے گی تو ہے نہیں، تو اہل علم سے پوچھنا تھا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو جاؤ سوال کرو، اہل علم سے پوچھ لو، وہ بتا دیں گے. تو پوچھنا تھا. یہ کہہ کہ بچ نہیں جائیں گے کہ صاحب ہمیں معلوم نہیں تھا اور ہم تو جانتے نہیں تھے. کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تمہیں آنکھیں دی ہیں اور آنکھوں کے ساتھ ساتھ تمہیں جو ہے سننے کی بھی صلاحیت دی ہے، تمہیں جو فؤاد دیا ہے، قلبی جو تمہاری کیفیت ہے، تمہیں جو سوچنے سمجھنے غور و فکر کرنے کی جو دماغ کی صلاحیتیں دی، یہ سب کس کام کے لیے دی تھی؟ یہ اسی کے لیے دی تھی کہ ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے ان کا کہاں استعمال کیا. یاد رکھیے جو لوگ ان سماعت کا، بصارت کا، یعنی دیکھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا صحیح استعمال نہیں کرتے، قرآن کریم کا فتویٰ سن لیجئے کیا ہے ان کے خلاف. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ایسے لوگوں کے قلوب تو ہیں لیکن یہ اس سے تفقہ نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے. قلوب قلب کی جمع. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ایسے لوگوں کے قلب ہیں لیکن یہ اس سے سوچنے کا کام نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے. اور پھر اس کے بعد وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان لوگوں کی آنکھیں تو ہیں ایسے لوگوں کی لیکن وہ ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ آذَانٌ، اور ایسے لوگوں کے کان ہیں لیکن لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، لیکن یہ ان سے سنتے نہیں. اب آپ کہیں گے صاحب یہ کون سا قرآن آپ ہمیں سنا رہے ہیں؟ ہم تو روز دیکھتے ہیں، ہم تو روز سنتے ہیں، ہم تو روز سمجھتے ہیں. یہی قرآن ہے جو لکھا ہوا ہے، کچھ اور نہیں سنا رہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو دیکھنے کے لیے کہا تھا وہ نہیں دیکھتے، جو سننے کے لیے کہا وہ تم نہیں سنتے، جو سمجھنے کے لیے کہا وہ تم سمجھتے نہیں. اب بتائیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات جھوٹی ہو جائے گی کیا؟ ہرگز نہیں ہوگی. تو ہم دیکھیں، غور کریں کہ اللہ نے ہم سے کیا چاہے کہ ہم کیا دیکھیں، کیا سنیں، کیا سمجھیں. اور پھر آگے کیا کہا؟ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو کیا پھر ہو؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگ جو ہیں وہ جانوروں چوپایوں کے مانند.
کیسے لوگ جو یہ عمل نہیں کرتے ان صلاحیتوں کے ہونے کے باوجود، اور آگے فرمایا بل ہم اول، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو، جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ ہم تو اب تک اپنے آپ کو حضرت انسان سمجھ رہے تھے، ہم تو اب تک اپنے آپ کو فلاں صاحب، عالی جناب، کسی نے اگر نام اے کر کے لے لیا تو پھر چراغ پا ہو گئے۔ اپنی عزت کا بڑا خیال۔ کارڈ ہمیں کیوں نہیں دیا، ہمارے ہاتھ میں کیوں نہیں دیا؟ ہم تو نہیں آئیں گے ایسی محفل میں، دینا تھا دعوت تو میرے گھر آتے۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ فون کر دیا، فلاں کے ہاتھ بھجوا دیا؟ یعنی آپ یہ سمجھیے ہمیں اپنی کتنی امپورٹنس ہے، ہمیں اپنی کتنی اہمیت کا پتہ ہے۔ ہم نکلے ادھر سے، صاحب نے سلام تک نہیں کیا، اے بھائی وہ کیوں سلام کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلام کو عام کرو، سلامتی میں رہو گے۔ بچے سے ملے اور پھر وہ امید کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں بچہ سلام کرے۔ ارے بچہ کیوں سلام کرے گا؟ بچے سے آپ کریں گے، اگلی بار شرما کے وہ پہلے سلام کر لے گا۔ ہم کس بات کے منتظر ہیں کہ بچہ سلام کرے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی اہمیت بہت پتہ ہے، اللہ نے ہمیں ہماری اہمیت دکھا دی، دیکھو قرآن میں تم یہ ہو۔ اور یہی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری تخلیق کے حوالے سے بھی ہماری اہمیت بتاتے ہیں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ کیا ہے تم نے نہیں دیکھا کہ ایک وقت ایسا بھی زمانے پر گزرا ہے کہ انسان جو تھا وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ قابل ذکر شے ہم کیا تھے؟ ہم کیا تھے؟ ایک ناپاک گندے پانی کی بوند، یہی تو تھے، اور کیا تھے؟ ہماری یہی تو شروعات ہے، یہی ہماری اتپتی تھی، اوریجن تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس ناپاکی کو برتری دے دی اور اس کو عظمت دے دی، اس کو بڑائی دے دی اس روح کی وجہ سے، اور لیکن ہم نے اس روح کی طرف سے ہم یکسر غافل ہو گئے۔ روح کے تقاضے ہمیں نہیں یاد ہیں، جسم کے تقاضے بہت یاد ہیں۔ تو کیا ہیں اس کے تقاضے؟ پھر روح کی غذا کیا ہے؟ اگر یہ بات نہ کی جائے تو بات ادھوری ہے۔ روح کی غذا وہی ہے جو جہاں سے روح کی غذا کا سورس بھی ویسے ہی ہے جیسے جسم کی غذا کا سورس۔ جسم کی غذا کا سورس کیا ہے بھئی؟ آپ زمین سے اس کی غذا برآمد کرتے ہیں، جسم کی غذا۔ آپ کھاتے ہیں سبزہ یا آپ کھاتے ہیں جانور؟ آپ ویجیٹیرین ہو یا نان ویجیٹیرین ہو یا دونوں چیزیں کھاتے ہوں، آپ اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ آپ پیور ویجیٹیرین نہیں، یعنی آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اسی ویجیٹیشن پر، انہی چیزوں پر، سبزی ترکاری پر آپ ڈیپینڈ ہیں، گھاس پھوس پر آپ ڈیپینڈ ہیں۔ بھائی جانور جو بھی گوشت خور جانور ہیں وہ کھاتے کیا ہیں؟ گوشت خور جانور کیا کھاتے ہیں؟ بکری کھاتے ہیں، بکرے کو کھاتے ہیں، اور بکری بکرا کیا کھاتا ہے؟ وہ وہی ہری چیزیں کھا رہے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی آپ کیا کھا رہے ہیں؟ آپ پیور نان ویجیٹیرین تھے، آپ کا دعویٰ تھا، لیکن آپ پیور نان ویجیٹیرین نہیں۔ آپ کہیں نہیں زندگی بھر ہم گوشت کھاتے ہیں، لیکن آپ زندگی بھر گوشت نہیں کھاتے۔ آپ الٹیمیٹلی کس پر ڈیپینڈ ہیں؟ زمین سے برآمد ہونے والی غذا پر ڈیپینڈ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جسم کی بننے میں مٹی کا رول ہے نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس سے کہا، سب سے کہا کہ سجدہ کرو، تو کیا ہوا؟ فسجدوا الا ابلیس، سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ تو ابلیس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر، قرآن میں 7 مرتبہ یہ واقعہ بیان ہوا ہے، تو الگ الگ مقام پہ الگ الگ تفصیلات ہیں۔ تو ایک مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھئی قال ما منعك الا تسجد الا کہ کیسی کون سی چیز تھی جس نے تجھے منع کیا کہ تو اس امرتک، یعنی کس بات نے تجھے حکم دیا کہ تو اس کو ابلیس کو سجدہ نہ کر؟ تو اس نے یہی کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں جو ہوں آگ سے بنایا گیا ہوں، مجھے تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ بلندی ہے، برتری ہے، اور مٹی پستی ہے، ہم پستی کو کیوں سجدہ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فخرج، نکل جا، اخراج کر دیا اس کا، ٹرمینیٹ کر دیا اس کو، اس کے منصب سے معزول کر دیا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھگا دیا وہاں سے۔ اب بتائیے، تو ہماری خلقت میں مٹی کا اہم رول ہے، اور مٹی سے ہماری غذا مل رہی ہے۔ روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
روح جو ہے وہ منزل من اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے، امر رب ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا کلام کیا ہے؟ القرآن، الفرقان، الہدی، یہ ہے اللہ کا کلام کے مختلف نام. تو یہ منزل من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ شے کیا ہے؟ روح بھی ہے اور قرآن بھی، روح بھی ہے اور قرآن بھی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ ہم نے نازل کیا ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ تو قرآن کریم اصل میں روح کی غذا ہے، روح کی غذا قرآن. اگر ہم قرآن سے جڑ گئے تو ہم نے اپنی روح کی ترقی کا کچھ نہ کچھ انتظام کر لیا. کیوں؟ قرآن جھانکنے کے لیے کہتا ہے، قرآن خوردبینی والے عمل کی طرف ہمیں مائل کرتا ہے کہ خود اپنے اندر دیکھو، خود شناسی، خدا شناسی. جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا، اور جس نے خود کو نہیں پہچانا اس نے خدا کو بھی نہیں پہچانا. یاد رکھیے، خود کو پہچاننا یہ نہیں ہے کہ ہم فلاں خاندان، فلاں قبیلے، فلاں ذات، فلاں برادری، فلاں گھر میں پیدا ہوئے، چاندی کا چمچ منہ میں لے کر. یہ ہمیں اپنے پہچاننے کی پیرامیٹرز نہیں. ہمیں ہمارے پہچاننے کا معیار یہ ہے، کسوٹی یہ ہے کہ ہمیں قرآن بتائے گا، ہماری حیثیت کو بھی قرآن بتائے گا، اور اس حیثیت کو درست کرنے کا طریقہ بھی قرآن بتائے گا جو ہم نے بگاڑ دی اپنے اعمال کے ذریعے. تو قرآن کریم سے وابستگی ہمارے مسائل کا حل ہے، قرآن کریم سے دوری ہمارے مسائل مزید پیچیدہ ہونے کی وجہ ہے. قرآن کریم کے قریب کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس آیت میں جو بڑی آسانی سے ہم نے سن لی، سورۃ الانبیاء کی آیت ہے کہ فیہ ذکرکم. یہ بہت آسان الفاظ ہیں لیکن بہت گہرے الفاظ ہیں. فیہ ذکرکم، اس میں انتہائی شفقت ہے، محبت ہے، رحمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. کیا کہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارا ذکر ہے. You have been mentioned in the Quran. تم کو مینشن کیا گیا. ہمیں ہمارا حال نہیں ملتا قرآن میں. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کسی سوشل میڈیا کی پوسٹ پر کسی ایرے غیرے نے اگر ہمیں ٹیگ کر دیا اور ہمیں مینشن کر دیا، نئی نسل کے جو لڑکے جو چلاتے ہیں سوشل میڈیا وہ بچے جانتے ہوں گے کہ ٹیگ کا مطلب، وہ مینشن کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو پھر اگر وہ سیلیبریٹی ہے تو راتوں رات ہم بھی سیلیبریٹی بن گئے. اب بتائیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا کہ ہمیں فلاں نے مینشن کر دیا اپنی پوسٹ میں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے، جو کتاب تمہاری طرف بھیجی ہے، یہ کلام تو میرا ہے، کلام اللہ ہے، لوگوں کے لیے ہے، اور اس میں جو ہے وہ تمہارا ذکر ہے. اب ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے، سورہ ناس تک پہنچ جاتے ہیں. زندگی میں اب تک انگنت دفعہ پہنچے ہوں، رمضان المبارک میں بے شمار دفعہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے بچپن سے 55 پہنچ گئے، لیکن آج تک پتہ نہیں چلا کہ ہم نماز میں جو صورتیں پڑھتے ہیں، خصوصاً سورۃ الفاتحہ جو پڑھ رہے ہیں، یا نماز کے جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، یا قرآن کریم کی کچھ ایسے مقامات ہیں، کچھ آیات ہیں، کچھ نہیں پتہ. آیات عذاب کون سی ہیں، آیات رحمت کون سی ہیں، آیات تنبیہ کون سی ہیں، کچھ نہیں پتہ. سب کو ایک ہی مترنم آواز میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں. قلب کوئی اثر قبول نہیں کرتا، دل پہ کچھ لرزہ طاری نہیں ہوتا، وجود ہل کیوں نہیں جاتا اللہ کا کلام سن کر، روٹے کھڑے کیوں نہیں ہو جاتے، اس کا کلام سیدھے قلب پر نازل کیوں نہیں ہوتا، کیوں دلی کیفیت نہیں بدلتی؟ کیا صرف اور صرف قرآن کریم اس لیے آیا تھا، اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ جب ہمارے گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو چلو سورہ یاسین لے کے آؤ، نیا مکان شفٹ ہو رہے ہیں، کل سب آئیے گا صبح قرآن خوانی فجر بعد.
4 سال سے فجر جانتے نہیں ہیں، آج فجر بعد قرآن خوانی ہے، اللہ کا شکر ہے فجر بعد، لیکن فجر بعد جو قرآن خوانی ہے اس میں جو قرآن پڑھا جائے گا، اچھا پڑھنے والے اب آتے نہیں ہیں، رواج بہت کم ہو گیا ہے، ایسا مولوی صاحب کچھ بچوں کو لیتے آئیے گا اور پڑھوا دیجیے گا قرآن۔ اب وہ بچوں نے کہا بیٹا بھیا تم یہ والا صفحہ پڑھو، ہم یہ والا صفحہ پڑھ لیں، ایسا ہم کر چکے ہیں، اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں، میں مدرسے کا نہیں ہوں لیکن ایسی چیزیں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ ایک صفحہ وہ پڑھ رہے ہیں، سنی سنائی بات آپ سے شیئر نہیں کریں گے، ایک صفحہ وہ کوئی اور پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جلدی ختم ہو جائے، 8 بجے وہاں پہنچنا بھی ہے، خیر و برکت کے لیے ٹھیک ہے، دکان کھل رہی ہے، مکان کا انوگریشن ہے یا کوئی دفتر کا معاملہ ہے، پھر اگر کچھ سایہ وایہ آ گیا، کچھ گڑبڑی ہو گئی، پھر قرآن اچھی بات ہے۔ قرآن شفاء لما فی الصدور بھی، وہ دلوں کی امراض جو ہیں، بیماریاں ہیں، ان پر بھی شفا ہے، قرآن پڑھ کے دم بھی کیا جاتا ہے، بیماریاں بھی ٹھیک ہوتی ہیں۔ لیکن بتائیے صرف قرآن کریم سے صرف یہی فائدہ حاصل کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا سے کیوں نکلنا ہوتا؟ غار حرا میں آپ کا مسند سج جاتا، آپ کی خانقاہ بن جاتی وہاں پر، اور وہ تو سب سے بڑی خانقاہ، سب سے بڑی مسند ہوتی، ساری دنیا عقیدت کی نگاہوں سے ادھر دیکھتی ہے، آج بھی جاتی ہے زیارت کے لیے اس جگہ پہ۔ اس غار میں آپ گئے، روپوش ہوئے، گئے، اللہ کا دھیان کیا، اس کو یاد کیا، فرشتہ جبریل نازل ہوا، آئے، وہ تشریف لائے اور قرآن نازل ہوا۔ الفاظ کیا ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تو اب یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما رہے تھے، اور یہ چرچا ہو جاتی کہ صاحب اب قرآن کا نزول شروع ہو گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی رہیں گے، جن جن لوگوں کو فیض حاصل کرنا ہے وہ لوگ وہاں پہنچ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوز و برکات حاصل کرنے جائیں اور آیات سیکھ لیں، سیکھا لیں اور پھر آگے پہنچیں۔ نہیں، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، نبی آخر الزمان، آپ پر ہم سب کے ماں باپ قربان ہو جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے رکنے ٹھہرنے کا حکم نہیں تھا، نکلو۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْمُقَرَّبِينَ، اپنے مقربین کو، اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے ان کو ڈراؤ، وارن کرو، چیتاونی دو، خبردار کرو، الرٹ کرو۔ کون بے وقوف ہوگا جو گھر کے سامنے ایک گڈھا کھدوا دے اور پھر جو ہے صبح صبح اندھیرے میں گھر سے نکل جائے، گھر والوں کو الرٹ نہ کرے؟ یہ پتا ہے کہ گھر والے صبح جب اٹھیں گے اجالا ہو جائے گا، گڈھا دکھ جائے گا، پھر بھی فون کر کے بتا دیں گے دیکھو راستے میں گڈھا ہے، اور بچوں کو جب اسکول بھیجنا تو ذرا سنبھل کر کے دیکھ لینا، اور اسکول بس والے کو بھی تاکید کر دیں گے۔ وہ ذمہ داریاں بھی اپنے ذمہ لے لیں گے جو نہیں ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ڈراؤ اپنے گھر والوں کو۔ پھر اسی طرح فذکر انما انت مذکر، کہ آپ جو ہے لوگوں کو نصیحت کیجئے، اور آپ کا اسٹیٹس، آپ کو صرف اور صرف یہی کام کرنا ہے۔ انما انت مذکر، انما جب آ جاتا ہے قرآن میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف یہی بات کہی جا رہی ہے۔ انت مذکر، آپ جو ہیں وہ مذکر ہیں، نصیحت کرنے والے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ نہیں ہیں، آپ اس کام صرف پہنچانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، پہنچانے کا کام ہے، صرف ماننا نہ ماننا وہ سامنے والے کی مرضی۔ اب اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا سے اپنے قوم کے لوگوں کے بیچ میں جانا پڑا، اور نہیں، آپ خود ہی اتنے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہ مومنین کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں بہت شفقت، بہت محبت رکھنے والے، درد رکھنے والے تھے، برائیوں کو، خرابیوں کو دیکھ کر کڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لوگوں کو بتایا، سمجھایا، تو کیا لوگوں نے ویلکم کیا، واہ واہ کی، لوگوں نے تعریف کی، لوگوں نے توصیف بیان کری، لوگوں نے آپ کی شان میں نعت پڑھی؟ نہیں، روز اول سے چیلنجز آ گئے، سب گھر کے لوگ مخالف ہو گئے، اور پھر اس کے بعد یہ مخالفت کا دائرہ بڑھتا چلا گیا، مخالفین بڑھتے چلے گئے، سازشیں بڑھتی چلی گئی،
شروع میں اگنور کیا، نظر انداز کیا، پھر اس کے بعد خوشامدیں بھی، ڈرایا بھی، دھمکایا بھی، خوشامدیں بھی کی، الگ الگ اسٹیجز آئے، فیزز آئے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لالچ بھی دے دی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باز آئے نہیں، وہ ذمہ داری آپ پوری اس کے ساتھ، آپ نے پوری جانفشانی کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ وہ کام کیا، اور اگر صرف اور صرف وہ کام ہو جاتا تب کا تب تو ہم سب فارغ تھے، موج مستی کرتے، لیکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں 3 سال کی جیل بھی ہے، آپ سب کو معلوم ہوگا، سیرت پڑھی ہوگی، وہ جو 3 سال کی جیل تھی وہ شیب ابی طالب، ایک گھاٹی میں سب کو محصور کر دیا، بند کر دیا، اپنے حصار میں لے لیا تھا وہاں کے دشمنوں نے، اور صرف یہی نہیں کہ آپ کو بند کر دیا تو کہا جائے ٹھیک ہے اسی میں کھاؤ پیو عیش کرو، باہر مت نکلنا اس کالونی سے، نہیں، راشن رسد کچھ پہنچنا نہیں چاہیے، پہرے بیٹھا دیے تھے، لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی، کوئی خیر خواہ اپنی جان جوخم میں ڈال کے اگر کچھ لے جانا چاہے تو اس کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، روک لیا جاتا تھا۔ ایسے عالم میں 3 سال سوشل بائیکاٹ، اکانومک بائیکاٹ، پوری طریقے سے آپ کا بائیکاٹ کر دیا گیا، اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے جانسار، ان میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، ان میں بوڑھے بھی ہوں گے، ضعیف بھی، اور ان سب نے کیا کیا؟ پیڑ کی چھالیں، پیڑ کے پتے، وہ بھی نصیب نہیں ہوئے تو چمڑے کو ابال کر کے پیا، ایسے بھی دن گزرے۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے قربانیاں دی، جن کے نام شروع ہوتے ہیں حضرت سمیہ، پہلی شہید خاتون، حضرت یاسر، اور بہت سارے وہ صحابی، بلال، خباب، یہ سب جو رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ لوگوں نے جو قربانیاں دی وہ کس لیے دی تھی؟ اس لیے کہ ہم اپنے نرم گرم بستروں پہ سوتے رہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہیں، اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے رہیں، دوسروں کے ایمان میں شک کرتے رہیں، دوسروں کے اسلام میں شک کرتے رہیں، دوسروں کو اوپر جو ہے لیبل لگاتے رہیں، اور اپنی پراپرٹی میں مزید اضافہ کرتے رہیں اور غافل رہیں۔ مال کمانا نہیں برا ہے، لیکن مال میں اور دنیا میں گم ہو جانا برا ہے، اپنے خدا کو بھول جانا اور اس کی قیمت اتنی بڑی لگائی جائے کہ بھئی دنیا کو مقدم کر دینا اور آخرت کو مؤخر کر دینا، نقد نو نقد اچھے ہیں، تیرا ادھار نہیں اچھے، تو نقد کے پیچھے بھاگنا اور یہ والے آخرت والے ادھار کی طرف سے اپنے ذہن کو ہٹا لینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ تو یقین مانیے ہمارے دلوں میں ہلچل مچ جانی چاہیے، وہ منظر سامنے آنا چاہیے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پہ بھی گئے، جب مکہ والوں نے آپ کا جینا دوبھر کر دیا، آپ نے سوچا کہ چلو ایک ایسے علاقے میں چل کے بات پہنچاتے ہیں، شاید وہاں کے لوگ کچھ مہذب ہوں، بات سن لیں۔ تو طائف کے لوگوں نے تو آپ کے اوپر سب سے زیادہ سخت ترین اگر کوئی دن تھا تو وہی طائف کے سفر والا وہ دن تھا۔ پھر آپ نے کیا جواب دیا تھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے تھے اور پوچھا تھا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو پھر ان کو سزا دی جائے، پہاڑیوں کو ملا دیا جائے اور اس ناہنجار قوم کو سرما بنا دیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا تھا، آپ نے رحمت للعالمین ہونے کا عملی ثبوت دیا تھا، اور کیا کہا تھا کہ نہیں ٹھیک ہے، یہ نہیں تو ان کی آگے آنے والی نسلیں وہ قربانیاں پیش کریں گی، اس لیے ان کو سزا نہ دی جائے۔ ہم انہی نبی کے ماننے والے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے جینا دوبھر کر رہے ہیں، کچھ کو اپنا اور دوسروں کو پرایا سمجھتے ہیں۔ یہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مولانا الطاف حسین علی کی یہ نظم پڑھ لیجیے گا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اپنے پرائے کا غم کھانے والے تھے رحمت اللہ عالمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے اپنے پرائے کی کو ڈیوائیڈ کر دیا، الگ الگ کر دیا۔ تو یہ جو بندگی والی زندگی تھی، یہ بندگی والی زندگی آئے گی کہاں سے؟ جب ہم سیرت کے ساتھ جڑیں گے، قرآن کے ساتھ جڑیں گے، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے۔ تو قرآن کیا ہے؟ قرآن دراصل الفرقان ہے۔ قرآن حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، سچ اور جھوٹ کی آمیزش جو ہوتی ہے اس کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ تو اس قرآن سے جڑنے کی شکلیں کیا ہوں گی، سبیلیں کیا ہوں گی؟
انفرادی زندگی میں بندہ بننا ہے، یہ قرآن نے بتایا. اجتماعی زندگی میں لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بن کے رہنا. خیر امت کے فرد ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو خیر امت کے ہم فرد ہیں. یہ امت ختم نہیں کی جائے گی. یہ امت چاہے اس کی اکثریت کام نہ کرے، لیکن یہ انسٹیٹیوشن، یہ ادارہ بند نہیں ہوگا. لوگ ریپلیس ہوتے جائیں گے، بدلتے جائیں گے. ایک کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جن کو بند نہیں کیا جاتا، لوگ بدل جاتے ہیں. لوگ بدل جاتے ہیں. پہلے کوئی سربراہ تھا، اب کوئی سربراہ ہو گیا ادارے کا، لیکن ادارے بند نہیں ہوتے. یہ ادارہ بند نہیں ہوگا. کون کرے گا پھر؟ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اور اگر تم نے اپنے آپ تم تبدیل ہو گئے، یعنی لوگ اگر تبدیل ہو جائیں، یعنی وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ وَإِن تَتَوَلَّوْا. اور اگر پیٹ پھیر لو گے، پیٹ پھیر لیں گے اگر ہم اپنی ذمہ داری سے. وہ ذمہ داری ہے کیا؟ وہ ذمہ داری وہی ہے کہ ہم رسول کے رسول ہیں. ہم میسنجر آف پیس ہیں. ہم میسنجر آف میسنجر. اور رسول کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو حق کی طرف بلانا اور لوگوں کو خطرے سے خبردار کرنا، لوگوں کی نفع کے بارے میں سوچنا، خیر کے بارے میں سوچنا. یہ کام رسول نے کیا. اور رسول نے خالی یہ کر کے نہیں دکھایا، بلکہ کہہ کے بھی دکھایا، کر کے بھی دکھایا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا ایک حج کیا، آخری حج جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، وہاں پر آپ نے جب میں غفیر جمع تھا اس کو خطاب کیا، تو اس وقت کہا تھا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنَ الْغَائِبِ، کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ غیر موجود تک یہ پیغام پہنچائیں. ہم وہاں موجود نہیں تھے، ہمارے باپ دادا وہاں موجود نہیں تھے، ہم تک یہ پیغام پہنچا تو کسی نے پہنچایا، کوششیں کی، محنتیں کی، تب ہم تک آیا. آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس رسول کے رسول ہونے کا فریضہ انجام دیں. رسول کہتے ہیں پہنچانے والے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے پہنچائیں. اور وہ پیغام کیا ہے؟ قولی بھی ہے، عملی بھی. اپنے قول سے بتانا ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کرنی ہے، آخرت کے یقین کے طرف لوگوں کو لانا ہے. اور اسی طریقے سے عملی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خیر کا پیغمبر بتائیں، کر کے دکھائیں وہ کام جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. صرف سیرت کی کتابیں پڑھ لیں، نعت و منقبت کی محفلیں ہم جا کے اس میں شریک ہو جائیں، مشاعرے سن لیں، اسٹیٹس لگا دیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پوسٹ اپڈیٹ کر دیں اور سمجھیں ہم عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں. سال میں ایک بار ہم پھر کوئی بڑے بڑے علم بھی اٹھا لیں، جھنڈے بھی اٹھا لیں، جن کی جو مرضی آئے کریں، لیکن کم از کم خدا کے لیے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا یہی کچھ بس مطالبہ ہے. جیسے قرآن صرف اور صرف مردوں کو بخشوانے نہیں آیا، قرآن مردوں کو بخشوانے نہیں آیا تھا، زندوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا. ہم نے قرآن سے کوئی اور کام لینا شروع کر دیا. ہم نے قرآن سے کوئی اور کام لینا شروع کر دیا. ایسے ہی رسول کی وہ سیرت جس کو ہمیں آپ کی زندگی کے وہ واقعات جو لوگوں تک نہیں پہنچ سکے یا پہنچے تو کتابی شکل میں پہنچے، ہمیں ان کو زمینی لیول پر کر کے دکھانا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے واقعات ہیں، آپ کو پتا ہوں گے ماشاءاللہ. یہ بتائیے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے بھی اس دنیا میں بہت ہیں اور آپ سے نفرت کرنے والے بھی بہت ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اسلام سے نفرت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں نبی نہیں پسند. وہ توحید بھی مان لیں گے، ایک خدا میں بھی یقین کر لیں گے، آخرت بھی کچھ ٹوٹا پھوٹا مان لیں گے، لیکن رسالت ان کے لیے بہت شاق گزرتی ہے. اللہ کے رسول کا غلط تعارف ہم نے کرایا اپنے کردار سے. جب ہم یہ کہتے ہیں محمد فلاں اور پھر اس کے بعد ہمارے کارنامے جب سامنے آتے ہیں تو پھر بتائیے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مشہور ہوا، معروف ہوا یا بدنام کیا؟ آپ کے کردار کو اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا. کتابیں پڑھنے کی فرصت تو مسلمانوں کے پاس نہیں، تو ہمارے دوسرے بھائی کتابیں کیوں پڑھیں گے؟ اور وہ بھی ہماری کتابیں، سیرت کی کتابیں، رسول کی کتابیں. ہم میں سے کتنے لوگوں نے سیرت کی کتابیں پڑھی؟ آپ سب اپنے اپنے دل میں ہاتھ اٹھائیے، بظاہری طور پہ مت اٹھائیے.
اپنے آپ سے پوچھئے کہ ہم نے کیا سیرت کی کس کس کتاب کو مطالعہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زندگی آپ کو ملی، اس کو کتنے حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے، کون کون سے اہم واقعات تھے، کون کون سے کردار تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا، اور کون کون سے وہ کردار تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ اختلاف کیا اور آپ کے ساتھ شر پسندی کا معاملہ کیا، نہیں پتا ہم کو، بہت سی چیزیں نہیں معلوم، لیکن اپنے گھر کے بچوں سے پوچھ لیجیے، بہت ساری وہ باتیں ٹھیک ہے معلوم ہونی چاہیے، لیکن اس کا ان کو معلوم یہی نہیں معلوم، ہم نے وہ ماحول نہیں بنایا۔ اب وقت اس بات کا ہے کہ کتاب پڑھنے کی فرصت نہ آپ کو ہے نہ اور کسی اور کو، آپ اٹھیے نکلیے اور سیرت کی کتاب بن جائیے، بہت بڑا کام۔ کیسے؟ وہ سارے خیر کے کام کرنے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، اینٹ کا جواب گلاب سے دینا۔ دور وہ ہے کہ جب آپ کا وقت لگنا ہے، جان آپ کی کھپنی ہے، اس میں ایسے کھپا دیجئے یا ویسے کھپا دیجئے، سرخرو ہو جائیے یا پھر جو ہے عذاب کا حصہ خدا نخواستہ ہم بن جائیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے جب آتے ہیں تو وہ فیصلے آپ کو لیٹر نہیں آئے گا آپ کے گھر، اور اس کے فیصلے آ جائیں گے، علامات ضرور آتی ہیں، نشانیاں ضرور آتی ہیں، بہت دور تک ہم پہنچ چکے ہیں، ماحول بہت خراب ہے، وقت بہت آزمائشوں والا، پرفتن دور سے آپ گزر رہے ہیں۔ ابھی بھی بریانیوں سے اگر ہمیں فرصت نہیں مل رہی ہے، اور ابھی بھی ہم جو ہے اپنے مرغن غذاؤں میں مصروف ہیں، تو ہم بے حس ہیں، ہم انسان نہیں۔ کیوں؟ سب کچھ چھوڑنا نہیں ہے، بار بار میں یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ خلا اکثر ہوتا یہ ہے کہ بات شروع میں کچھ ہوئی تھی، جو آخر میں ہوتی ہے وہی یاد رہتی ہے۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں توازن پیدا کرنا، کیا کریں جس سے ہمارے رسول کا کے کردار پر جو چھینٹیں پڑی ہیں، کس کی؟ ہمارے کردار کی جو چھینٹیں پڑی، ہم نے جو غلطیاں کری ہیں، جو کوتاہیاں کری ہیں، چونکہ رسول کے نام لیوا ہم ہیں، اس لیے ہمارے کردار کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار پر چھینٹیں پڑی، کیونکہ ہم ان سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، ہم عاشق رسول بتاتے ہیں اپنے آپ کو، محب رسول بتاتے ہیں، ان کے نام کا عالم اٹھاتے ہیں، جھنڈا اٹھاتے ہیں، ان کے نام کے جلوس نکالتے ہیں، اور نعتیہ مشاعرے کرتے ہیں، اور مجلسیں اور محفلیں کرتے ہیں، سیرت النبی کے جلسے کرتے ہیں، یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ ایک کام ہے جو نہیں کر پاتے، ہم میں سے اکثر، آپ میں سے ہم خوشگمان ہیں کہ آپ کرتے ہوں گے، حسن ظن رکھتے ہیں کہ آپ کرتے ہوں گے، لیکن ایک مشورے کے طور پر ہم کو اب وہ چیزیں کرنی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا روزمرہ کا حصہ تھی۔ جیسے آپ کسی ضعیف عورت کا بوجھا اٹھا لیتے کہ نہیں اٹھا لیتے؟ اپنے کندھوں پہ رکھ لیتے؟ کیا ہمیں کوئی ضعیف نہیں دکھتا؟ ہینڈی کیپڈ لوگ جو ہوتے ہیں، معذور لوگ جو ہوتے ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر محلے میں خدا نخواستہ ایک کم بولنے والا، نہ بولنے والا شخص ہو، ہر چوراہے پہ بچے اس کو چھیڑتے ہیں، کیا یہ وہی بات نہیں ہے جو طائف کے اوباش لوگ چھیڑخانی کر رہے تھے؟ انسان ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں اسپتالوں میں جب ہم جاتے ہیں لوگوں سے ملنے، تو برا مت مانیے گا، شاید آپ کے ہاں یہ رواج نہ ہو، لیکن ہم نے جہاں تک دیکھا ہے تو عام طور سے رسمی ملاقاتیں ہوتی ہیں اسپتالوں میں کہ صاحب حاضری لگا دیں، ایسا نہ ہو کہ شکایت آ جائے کہ دیکھو کوئی آیا نہیں دیکھنے، اور چلو شکل دکھا دیں، 1 کلو سیب لے لیا، حاتم تائی کی قبر پہ لات مار دی۔ ارے صاحب، جو لفافہ شادی میں دینے کے لیے رکھا ہے نا فلاں صاحب کی بیٹی اور بیٹے کی شادی میں، وہ لفافہ اٹھا کے کیوں نہیں آج دے دیتے ہیں؟ اور جا کر کے ہاسپٹل جب جا رہے ہیں، وہ کس حالت میں ہے، تیاری کی ہے نہیں کی ہے، کوئی بھی ہو، ہندی نام والے ہوں، اردو نام والے ہوں، عربی نام والے ہوں، ہمارے پڑوسی ہیں، اسپتال میں بھرتی ہیں، تو ہم ان سے جائیں، مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں اور لفافہ تھما دیں؟ کیا جا رہا ہے؟ وہ لفافوں کا رواج وہاں کیوں نہیں ہے؟ غلط جگہ پر ہے۔ اگر لفافہ دے کر ہی کھانا کھانا تو ہوٹل میں جا کے کھانا کھا لیتے پیمنٹ کر کے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت پرانی چلتی چلی آ رہی ہیں۔ ہمارے جو بڑے عمر والے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے ہماری یہ بات سے آپ اتفاق نہ رکھیں، ہم
پورے احترام کے ساتھ آپ کے اختلاف کو بھی برداشت کر لیں گے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ضرورت جس کی جہاں ہے وہ وہاں وہ چیز نہیں لگ رہی. کسی کے یہاں میت ہو گئی، اب کہیں کہیں کا رواج ہے کہ بھائی مٹھائیاں چل رہی ہوتی ہیں. اب اس دور اس وقت دلاسے کی، تسلی کی، ضرورت کی اور آس پاس ایک آدھ دن کی بہت غور و فکر کرنی ہوتی، کوشش کرنی ہوتی. کوئی صدمے میں ہے، اس کی کاؤنسلنگ کریے، بات چیت کریے. قبرستان میں بھی آج کل پراپرٹی کی باتیں ہوتی ہیں، لوگ پہنچ جاتے ہیں وہاں تو ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ابھی وقت ہے. اپنی موت کیوں نہیں یاد آتی؟ بے حس ہو گئے ہم لوگ، چلتے پھرتے مقبرے بن گئے. ہمارے اندر اب کوئی حس نہیں باقی نہیں. کون جگائے گا؟ کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی اب رسول نہیں آئے گا. ہم ہی آپ ایک دوسرے کی خبر لیں، ہم ہی آپ ایک دوسرے کو جگائیں، اور جو جگاتا ہے وہ جاگتا رہتا ہے. چوکیدار جب رات میں آواز لگاتا ہے جاگتے رہو جاگتے رہو، تو اس کو صبح اٹھ کے لوگ پیٹتے نہیں کہ تم رات میں کیوں اتنا شور کر رہے تھے. اگر وہ یہ آواز نہیں لگائے گا جاگتے رہو تو وہ خود سو جائے. بہت چلتا بھی پھرتا رہتا ہے، ایکٹیویٹیز بھی بہت کرتا ہے، اور ہلڑ دنگا بھی تھوڑا بہت کرے گا. اگر وہ خاموشی سے بیٹھے گا سو جائے. تو یقین مانیے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے. کرنا کیا ہے؟ خیر کا باعث اور ذریعہ بن جانا. کہیں سے بھی ہو بس خیر کی طرف لپکنا ہے، دوڑنا ہے، دوسروں کی ضرورتوں میں کام آنا. ضرورتیں کسی کی بھی، دشمن کی ہو یا دوست کی، نفرت کرنے والے کی ہو یا محبت کرنے والے کی. کیونکہ قرآن کریم نے یہ اصول بتا دیا ہے، سورہ حامیم السجدہ کی آیت ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہوتی. ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو اس چیز سے دور کرو جو بہتر ہو. احسن، احسن سپرلیٹو ڈگری، جیسے انگلش میں ہوتا ہے گڈ بیٹر بیسٹ، تو بیسٹ کا مطلب سب سے اچھا. تو اس چیز سے دور کرو جو سب سے بہتر ہو. اگر ایسا کرو گے تو ہوگا کیا نتیجہ؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اور اس کے درمیان، یعنی تمہارے دشمن اور تمہارے درمیان جو نا اتفاقیاں ہیں، جو دشمنی ہے، وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ دوستی میں بدل جائے گی. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یعنی وہ پھر جو انسان تمہارا دوست دشمن تھا وہ ولی حمیم بن جائے گا، یعنی جگری دوست بن جائے گا. کیسا کرنے سے؟ کیسا کرنے سے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے سے نہیں، گلاب سے دیجیے. گالیوں کا جواب دعاؤں سے دیجیے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ 1450 سال پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا. ہم بدقسمت لوگ جتنی مار پڑے اتنی کم ہے کہ ہمیں یہ بات جو ہماری تھی، اثاثہ ہمارا تھا، ہمارا ایسٹ تھا، ہمارے جن کو ہم اپنا کہتے ہیں پیغمبر، وہ تو پورے انسانیت کے لیے تھے، لیکن ان کا یہ عمل تھا، انہوں نے یہ کر کے دکھایا. قرآن نے وہ اصول بیان کیے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر ایسا کرو گے تو اگلا دبو سمجھے. تھوڑا سینہ چوڑا کر کے رہا کرو اور چوڑے سے رہا کرو. تھوڑا سا اپنی اہمیت کو سمجھو. صاحب اہمیت ہے کیا؟ وہی اہمیت جو شروع میں ہم نے بتائی، آپ نے سنی یا جو مذاکرہ ہوا، ڈسکشن شروع میں، وہی اہمیت ہے ہماری. اللہ علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر شے نہیں تھے ہم. کوئی فخر سے بتاتا ہے کہ صاحب ہم پہلے اپنا تعارف کرانے کے لیے ہم پہلے گندے پانی کی بوند تھے اور یہ فلاں تھے اور فلاں تھے. بتائیے، اسی اسٹیج سے تو گزر کے آئے ہیں نا. تو یقین مانیے کہ یہ کام کرنا ہے. لیکن اسی آیت میں، اسی صورت میں آگے بتایا گیا کہ یہ بات کون کرے گا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اب یہ دولت، یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ جو بیہیویئر ہے، رویہ ہے، سلوک ہے، کون سا؟ برائی کا جواب بھلائی سے دینے والا. یہ ہر ایرے ویرے کو نہیں ملتا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ اسی کو ملتا ہے جو بہت صبر کرنے والا. یہ اسی کو ملتا ہے جو بہت نصیبے والے ہوتے ہیں. ذو حظ عظیم. اب صبر کیا ہے؟ صبر، اردو کا صبر یہ ہے کہ صاحب جو چیزیں ہو رہی ہیں، چپ پہ دروازہ بند کرو، چائے بناؤ، پکوڑی تیار کرو اور گھر میں بیٹھو اور کھاؤ پیو، چنگے رہو.
ہاں زیادہ دل پہ نہ لو، ہاں یہ بات نہیں ہونی چاہیے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے، یہ سب غلط ہے، غلط ہے، اور ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، جو ہو رہا ہے سہتے رہو، یہ ہے صبر اردو والا۔ اور عربی والا صبر کیا ہے؟ عربی والا صبر یہ ہے، لاٹھی ڈنڈے لے کے مت نکلو، پہلے اس بات کا انکار دل میں بیٹھا لے کہ جو نہیں کرنا ہے، اپنی جماعت سے، لوگوں کے ہجوم سے، جمع غفیر سے لوگوں کو ڈراؤ مت، بلکہ کرو کیا؟ ان کے دلوں میں جگہ بنا لو۔ جگہ بنے گی کیسے؟ سب سے قیمتی اگر کوئی پراپرٹی اگر دنیا میں ہے تو وہ کسی کے دل میں ایک چھوٹا سا 1 اسکوائر انچ کا پلاٹ بک کرا لیں، سب سے قیمتی اگر کوئی جگہ۔ باقی آپ کتنی مرضی پراپرٹی والے ہوں، سب بیکار ہے آپ کے پاس۔ آپ کے کتنے محب ہیں، آپ سے کتنے محبت کرنے والے لوگ ہیں، آپ سے کتنے لوگ انسیت رکھنے والے لوگ ہیں، یہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم جب نکلیں باہر سڑک پر تو ہم لوگوں کو خیر پہنچانے والے، ہمارے وجود سے سراپا خیر ہو، ہمارا وجود سراپا رحمت ہو، ہمارا وجود سراپا جو ہے وہ سیرت لکھ رہا ہو۔ اب ہم بالکل آئیڈیل تو نہیں بن سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں۔ ہم خاک پائے رسول تو سوچ بھی نہیں سکتے، غلاموں کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام کی جو خاک ہے پیروں کی وہ بھی نہیں ہو سکتے، لیکن کیا کوشش بھی نہیں کرنا چاہیے؟ اور یاد رکھیے، کوشش کریں گے تو پھر قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ سے روز ہم سورۃ الفاتحہ میں دعا کرتے ہیں نا کہ انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، تو وہ انعام والے کون ہیں؟ اور راستہ ان کا نہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جو تیرے غضب کا شکار ہوئے یا پھر جو گمراہ ہوئے بھٹک گئے، ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ ہمیں کس کا راستہ چاہیے؟ جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ انعام کن پر نازل ہوا؟ قرآن بتا رہا ہے، ہم نہیں بتا رہے۔ اس سے کہانیوں کی کتابیں نہیں بتائیں گی کہ کیا ہے۔ ہمارے جو واٹس ایپ پہ روز میسیجز آتے ہیں جن کو ہم اپنی اولین ذمہ داری سمجھ کر روز ان کو پڑھتے ہیں، اور نہ جانے کتنا ڈیٹا کنزیوم کر کے روز ہم سوتے ہیں، اس سے نہیں پتہ چلے گا۔ غور کریے، قرآن بتائے گا۔ قرآن میں کیا بتایا؟ کہ وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ نبی نہیں بن سکتے، صدیقین بہت بلند ترین مقام، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اعمال صالحہ کرتے کرتے جو اسی حالت میں ایمان کے ساتھ موت ہو گئے، صالحین میں آ گئے، تو نہیں کریں گے ایسا؟ بالکل کریں گے۔ ہم کچھ چیزوں پہ بہت روایتی ہیں اور بہت زیادہ جو ہیں وہ روایتی ہو گئے، آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچتے۔ ڈبے سے سر باہر نکالیں گے تب کچھ سوچیں گے، تب دنیا دکھے گی۔ جب تک کہ ہم ڈبے میں ہی سر اپنا بند رکھیں گے تو باہر کی دنیا کے بارے میں ہمیں کچھ پتا نہیں چلے۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور کیسی سمجھ؟ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تفقہ فی الدین سب سے بڑی میراث ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ تو جو قرآن کریم ہے، اس سے جڑنے کے ذرائع کیا ہیں؟ کیسے اس سے جڑیں؟ کیسے اس کے ساتھ ہمارا اپنا تعلق قائم ہوتا ہے؟ ہم کیا کچھ ایسا کرنے لگیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں واقعی روشنی آ جائے جس کی کمی ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ کیا کہ قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس پر اسے عقیدت ہے ہماری، لیکن ہم اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن کریم کے تعلق سے کچھ مغالطہ ہے، کوئی مسکنسیپشن ہے کہ قرآن بہت مشکل کتاب ہے، قرآن کو پڑھو گے تو خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو غلطی لگ جائے، گمراہ ہو جاؤ، نازک مرحلے ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن خود یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن بہت آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور یقیناً تحقیق کے ساتھ یہ بات بالکل اٹل ہے، حقیقی ہے کہ ہم نے قرآن کو
آسان بنایا ہے نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، یاد کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب اگر یہ آواز مان لیجیے وہاں سے آ رہی ہو اوپر سے غیبی آواز، تو کیا ہم ایسے ہی خاموش بیٹھے رہ جائیں گے سکوت اختیار کیے ہوئے؟ تو یہ غیبی آواز لگ نہیں رہی لیکن ہے تو غیبی آواز، یہ ہے تو قرآن کے ہی الفاظ، یہ ہے تو لہجہ اللہ کا ہی. کیا کہہ رہا ہے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو ہم نے اپنے آپ سے کیا کہا ہے بھائی نصیحت حاصل کرنے والے؟ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو ہم سب نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے؟ بالکل چاہتے ہیں. یاد رکھیے قرآن کریم کو سمجھنے کے، جاننے کے، سیکھنے کے دو پہلو، ایک قرآن کا تذکیری پہلو اور ایک قرآن کا تفسیری پہلو. قرآن کا تذکیری پہلو یہ ہے کہ اس سے ہمیں گائیڈنس حاصل کرنا، اس سے ہمیں جو ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے رہنمائی حاصل کرنا. سیدھا راستہ قرآن بتائے گا. موت و حیات کی کشمکش کیوں ہے، کیا ہے، کیسی ہے، کیا اس کا انجام ہے، یہ قرآن بتائے گا. قرآن کریم بتائے گا کہ کیسے کامیاب ہونا ہے اور ناکام لوگ کون ہیں. کامیابی اور ناکامی کی ڈیفینیشن آپ کی کچھ ہے، ہماری کچھ ہے. ایک والدین جو اپنے بچے کو بہت پڑھا لکھا دے، گریجویشن بھی کر لے اچھی جگہ سے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ اچھا پیکج اسے نہ ملے تو والدین سمجھیں گے بچہ ہمارا ناکام ہے، یہی تو سمجھیں گے. لیکن اگر وہ بچہ نہیں بہت بڑا پیکج حاصل کر پا رہا ہے لیکن اگر وہ سلیم الفطرت ہے، سلیم القلب ہے، اس نے اپنی نظروں کی بھی حفاظت کی، اس نے عفت و پاک دامنی بھی اس کے پاس ہے، وہ جو ہے لوگوں کو دکھ نہیں پہنچانا، تکلیف نہیں پہنچاتا، اللہ کو ایک جانتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، رسالت کا اقرار کرنے والا ہے، اور جو باتیں معلوم ہیں ان کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، تو یہ فرشتہ صفت ہو گیا. مگر دنیا میں اسے کیا سمجھا جا رہا ہے؟ یہ ناکام ہے. تو قرآن کریم کامیابی اور ناکامی کی ڈیفینیشن کیا بتاتا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ اور جس کسی کو نکال لیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور باغ میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو ایسا انسان جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. اسی طریقے سے موت اور حیات کیوں بنائی گئی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا موت کو، حیات کو، یعنی موت اور زندگی کو پیدا کیا. کس لیے؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے، اچھا بھلا ہے. اب آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، علام الغیوب ہے، تو وہ پھر کیا آزمائے اور کیا جانے، اس کو تو سب پتہ ہے. اصل میں وہ ہماری نگاہوں میں ہم پہ واضح کرنا چاہتا ہے چیزوں کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ہمیں جتلا دینا چاہتا ہے، دکھلا دینا چاہتا ہے کہ تم نیک ہو یا بد ہو. بتائیے کسی بھی آروپی کو، ملزم کو جس پر الزام لگتا ہے، اور مجرم کو، یعنی ملزم اور مجرم دو الگ الگ چیزیں. جیسے ہی کوئی انسان پکڑا جاتا ہے وہ ملزم ہوتا ہے، پھر عدالت میں مقدمہ چلتا ہے اور وہ اگر الزام ثابت ہو جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مجرم، کلپریٹ. اور پہلے کیا تھا؟ کنوکٹ. تو اب جو مجرم ہے اس کو جب سزا دی جاتی ہے تو پھر سزا برسر عدالت سنائی جاتی ہے، اور جج صاحب باقاعدہ پورے پروٹوکول کے ساتھ وہ سزا سناتے ہیں، اقرار جرم بھی وہ کرواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو سزا دی جاتی ہے، علی الاعلان سنائی جاتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی بروز حشر ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کا آسان حساب لے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ ہم سب کا آسان حساب ہے. آسان حساب یہ ہے کہ آپ کی بدعمالیوں پر سے نگاہیں پھیر لی گئی، اور آپ کے جو تھوڑے بہت کچھ، اور آپ کو کیا کیا؟ جاؤ بھائی پاس ہو گئے، جاؤ بھائی پاس ہو گئے. اور اگر ناکامیوں کو، خرابیوں کو کاؤنٹ کیا جانے لگا تو ایسے شخص کے بارے میں آتا ہے فقد ہلاک، تو ایسا شخص جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا.
یعنی ہمیں آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں پہ نگاہ ہی نہ ڈالے اور ہمیں ایسے ہی بس جانے دیں. سوچ لیجیے اب یہ آسان حساب کہاں ہوگا؟ رحمانی نظام قائم ہوگی، عدالت لگے گی، ترازو لگے گا، نیکیاں تولی جائیں گی. اس وقت دو کردار ہوں گے، ایک ہوں گے اصحاب الیمین دائنے ہاتھ والے، ایک ہوں گے اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے. اصحاب الیمین وہ جو کامیاب و کامران ہوں گے، اصحاب الشمال وہ جو ناکام و نامراد ہوں گے، خائب و خاسر ہوں گے. تیسرے اور کوئی نہیں ہوں گے. منافقین بھی ناکام، ناکاموں میں بھی بڑے نچلے درجے کے ہوتے ہیں منافق. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہیں وہ آگ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں. اور نفاق ہوتا کیا ہے؟ دل میں کچھ زبان پہ کچھ. بات تو سب آپ کی صحیح ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن صاحب دل ہے کہ مانتا نہیں. قرآن میں کون سی بات ہے جو غلط ہے ہم نے کب انکار کیا؟ کبھی نہیں کیا، لیکن عادت سے مجبور. اسی عادت کو تو کنٹرول کرنا ہے، اسی عادت کو تو ڈسپلن کرنا ہے. یہی امتحان ہے نا، یہی آزمائش ہے. اور اس آزمائش میں سب سے بڑی رکاوٹ اور روڑا یہی مال اور اولاد بنتے ہیں. تو کیا مال اور اولاد کو چھوڑ دیں، اولاد سے نفرت کرنے لگیں، اپنے گھر کو توڑ دیں؟ نہیں. انما الاموال والاولاد فتنہ، کہ مال اور اولاد یقیناً آزمائش ہے، فتنہ ہے. تو آزمائش سے کیا کیا جاتا ہے؟ سامنا کیا جاتا ہے. آزمائش کو فیس کیا جاتا ہے، چیلنجز کو، ہرڈلز کو فیس کیا جاتا ہے. ایک ریس ہوتی ہے جو بالکل سیدھی سیدھی ہوتی ہے، ایک ریس ایسی ہوتی ہے جس میں کچھ رکاوٹیں بیچ میں رکھ دی جاتی ہیں. آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ انہیں جمپ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو اب یہ بتائیے کہ اگر کوئی کہے نہیں صاحب یہ پہلے ہٹاؤ تب ریس، تو وہ ریس کہاں ہوئی؟ تو آزمائش ہے مال اور اولاد. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم نے کثرت کی چاہ میں، مال اور اولاد کی کثرت کی چاہ میں کیا کیا؟ اپنے آپ کو غافل رکھا، اور یہاں تک کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے اپنی اپنی قبروں کی زیارت کر لی. یہ قبروں کی زیارت آج بھی کرتے ہیں، روز کرتے ہیں جب بھی کبھی کسی مردے کو دفنانے جاتے ہیں. لیکن ہم اپنی قبروں کی زیارت جب کریں گے وہ حقیقی زیارت ہو. مگر اس کے بعد پھر واپس پلٹ کے آ کر کے صاحب ابھی رک جاؤ، تھوڑا ملک الموت، تھوڑا سا موقع دو، 2-4 فائلیں ابھی ادھوری ہیں، ایک آدھ پہ غلط سائن کر دیا تھا، چڑیا اڑا کر کے لاکھوں کے بارے نیارے کر دیے تھے، مشین آئی تھی بننے کے لیے، اس میں غلط پرزہ لگا دیا تھا اور اچھا والا پرزہ نکال لیا تھا، اور سچ کو جھوٹ کو ملا دیا تھا، حق اور باطل کو ایک دوسرے میں گڑمٹ کر دیا تھا، خراب مال کو اچھا مال بتا کے بیچ دیا تھا. دن بھر دھوپ میں تو کھڑے تھے، پسینہ بہایا تھا، لیکن اس کے بعد سڑے سیب 2-4 اچھے سیبوں کے ساتھ بیچ دیے تھے. دودھ میں پانی بھی ملایا، جی نہیں بھرا تو دودھ میں جو ہے ڈٹرجنٹ بھی ملا کر کے اور قیمتی دودھ بنا کر کے بیچ دیا. یہ سارے وہ کام ہیں جو مسلمان قوم کر رہی کہ نہیں کر رہی. پھر کہتے ہیں مسلمانوں پر ظلم بہت ہو رہا. اب میری بات بری لگے گی لیکن بات حقیقت یہی ہے، حقیقی یہی ہے. ہم جب تک اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے، سدھاریں گے نہیں، تب تک کہ ہمارے حالات خود نہیں سدھریں گے. تو ہم سوچتے تو یہ ہے کہ صاحب سارے سامنے والے اچھے ہو گئے، دودھ والے بھائی جو ہیں پانی نہ ملائیں، ماسٹر صاحب جو پڑھانے آتے ہیں وہ میرے بچے کو پورا 1 گھنٹہ دیں اور بہت کوالٹی ایجوکیشن دیں اور سب کچھ صحیح پڑھائیں، اور پھر اس کے بعد اسکول والے بھی سب کچھ اچھا کریں. جہاں سے گاڑی بنواتے ہیں وہ بھی جو ہے گاڑی میں دھوکہ نہ کریں، پیٹرول بھرواتے ہیں وہ بھی پورا پیٹرول بھرے، 100 کا 100 ملے. لیکن جب میری باری آتی ہے تو ہم اپنی باری میں یہ سارے آدرش بھول جاتے ہیں. تو ہر ایک انسان یہی چاہتا ہے کہ سامنے والے اچھے ہو جائیں اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. یاد رکھیے تب تک کہ ہمارے لیے بہتری نہیں آئے گی جب تک ہم خود اچھے نہیں ہیں. سب اپنے آپ کو اچھا کر لیں، سب اپنے آپ کو بہتر کر لیں، تو پھر ایک ایسا دور آئے گا جس کو کہتے ہیں دور حق، جس کو ہندی میں کہتے ہیں ستیگ. ستیگ کا مطلب ایسا یگ، ایسا دور جہاں پر سچ کا راج ہوگا، جہاں پر باطل جاء الحق وزهق الباطل، جہاں پر
باطل آگے حق آ گیا ہوگا اور باطل مٹ گیا ہوگا. ان الباطل کان زہوقا، اور یقیناً باطل تو ہے ہی ہے مٹنے والی شے. تو بھائی کیا سوچا، ہم سب کریں گے انشاءاللہ. اپنے یہ بے چینی اور یہ طلب اور یہ کرب جب تک نہیں ہوگا، آج ابھی اسی لمحے ہم سب پہلے تو توبہ کریں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ٹھیک ہے، قل یا عبادی الرحمن، قل یا عبادی الذین آمنوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہ اے میرے بندے، ان سے کہہ دو اے میرے بندے جنہوں نے اپنے نفس پر، اپنی جانوں پر بڑی زیادتیاں کری، کیا کرے وہ؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت سے انسان مایوس ہو جاتا ہے جب بہت برائیاں کرنے لگ جاتا ہے. کہتا ہے اب ہم کیا سدھرے یار، ہم تو برے ہیں. زمانہ بھی برا کہتا ہے اور برائیاں زمانے کو پتہ بھی چل گئی ہیں. اب بدنام ہو گئے تو اب ڈرنا کیسا، اب کھلم کھلا برائیاں کریں گے. نہیں، آپ کا رب آپ سے عاجز نہیں ہوتا، آپ ضرور عاجز ہو جاتے ہیں. آپ کا رب منتظر ہے کہ آپ توبہ کریں، آپ کا رب منتظر ہے کہ آپ جو ہے تائب ہو جائیں. وہ اس بات کا منتظر نہیں ہے کہ آپ غلط کریں اور وہ فوراً آپ کو جو ہے پھانسی پہ لٹکا دیں. نہیں، وہ مہلت دیتا ہے. اس نے اپنا تعارف، اس کے نام بہت سے ہیں، لیکن القہار الجبار سے اپنا تعارف نہیں کرایا. جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ الرحمن اور الرحیم کہتے ہیں. اس کے نام تو بہت سے ہیں نا، سینکڑوں ہیں. وہ چاہتا تو اور کسی نام سے اپنے تعارف کراتا. ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس میں الرحمن الرحیم ہے. سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں بھی رحمان اور رحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو اس کی ذات سے مایوس نہ ہو، توبہ کریں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ یقیناً وہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، معاف کر دے گا کتنے بھی ہوں. شرمندگی اور ندامت کے آنسو تو بہائیں، اور اگر پھر بھی نہیں ایسا سوچیں گے تو اس کا مطلب اب ہم نرے حیوان. کیا ہیں؟ نرے حیوان. ہمارے اندر حس نہیں بچی، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا. اب اس کے لیے اپنے جو مرد ہیں، وہ مرد کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سربراہ خانہ بنایا. انسٹیٹیوشن فیملی کا جو ہے اس کا وہ سربراہ، ہیڈ آف دا فیملی. اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں جو اس کی رعیت میں اس کے ماتحت ہیں، ان کی بھی وہ نگہداشت کرے. جیسے ان کی جسم کی خبر کرتا ہے ویسے ان کی روح کی بھی خبر گیری رکھے. جیسے اپنی روح کی جسم کی خبر کرتا ہے رکھتا ہے، ویسے روح کی بھی رکھے اور دوسروں کی بھی روح کی بھی رکھے. اگر یہ کام کریں گے انشاءاللہ تو پھر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ حالات بدلیں گے، ماحول تبدیل ہوگا اور ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی. کیسی؟ باران رحمت واقعی برسے گی اور امن و امان قائم ہوگا، امن و شانتی ہوگی، حالات بہتر ہوں گے. لوگ نفرتیں کرنے والے بدل جائیں گے اور وہ محبتوں کے ذریعے آپ کو گلے لگا دیں. کب؟ جب ہم کھلے دل سے اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، سیلف کریکشن کے پروسیس سے گزریں گے. جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام میں بے ایمانی نہ کریں، بہت بڑے ولی بن جائیں. کام جو کر رہے ہیں اس میں بے ایمانی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، فریب نہ کریں، دھوکہ نہ دیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب نے اپنا بہت قیمتی وقت دیا اور بہت یکسوئی اور انہماک کے ساتھ سنا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمام بھلائیاں ہم سب کے حصے میں کرے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.